تو اگر خدا نخواستہ یہ سبسڈی میں کمی یا گندم میں کٹوتی برقرار رکھی گئی تو کیا لاہم آئندہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں انشاءاللہ تعالی. ضلع ہنزہ نہیں بلکہ گلگت بلتستان کے تمام پاکستان پیپل پارٹی اس حوالے سے بھرپور احتجاج کرے گی. دوسرا آپ نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے حوالے سے کہا جو زمینوں کے حوالے سے زمینیں رات کو تولے جاتے تو ڈسٹرکٹ کے لیے زمینیں تو چاہیے کہیں نہ کہیں زمین تو چاہیے. اس کے لیے آل پارٹیز یا آپ کے پارٹی کے بہاف پہ کوئی بندوبست کیا ہے زمینوں کے لیے؟ اس کے بارے میں جو زمینوں کے متاثرین ہیں اس پریس کانفرنس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ رحمت صاحب ہیں اور ہمارے دوسرے جو دیدار صاحب ہیں اور نوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ہم سے پوچھے بغیر راتوں رات جا کے انہوں نے ناپ تول کیا ہے. گو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے لیے کسی بھی زمین کے مالکان کو آن بورڈ رکھ کے ان کو جو مقامی کمرشل ریٹس ہیں اس کے مطابق ان کے ساتھ مذاکرات کی جائیں. وہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ان کو اعتماد میں لے کے ان کا جو جائز حق ہے وہ دینے کے بعد ہو سکتا ہے ان کو زمین ملے گا. لیکن اندر نگری یہاں پہ نہیں ہے. کوئی قانون کوئی لا ڈپارٹمنٹ کے جو رولز ریگولیشن ہے ان کو فالو کیا جائے. ہاں پلیز. الرحمن الرحیم. میں سابق سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی میڈیا کے دوستوں کو السلام علیکم. آپ لوگوں کی وساطت سے یہ زمینوں کی جو راتوں رات بندر بانٹ اور ناپ تول کا سلسلہ آج کل شروع ہوا ہے ہمیں سننے میں آیا ہے تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کیونکہ علی آباد میں اتنے کنسٹرکشن ہو چکی ہے اور ہماری جو زمینیں ہیں وہ آلریڈی بہت کمی کا شکار ہے. علی آباد میں اتنے سارے ڈپارٹمنٹس بنے ہیں کہ ابھی اور کوئی ڈپارٹمنٹس بنانے کے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے نہ ہمارے پاس زمین بچا ہوا ہے. دو تین چار بھائی ہیں تو وہ آپس میں تقسیم ہونے کے بعد وہ زمینیں بچ پاتی نہیں ہیں. تو سرکار چاہتی ہے کہ ان زمینوں پہ بھی قابض ہوں اور سرکار کے آفیسران اپنے وائفس کو چکر واک پہ بیچتے ہیں اور وہ وائفس پسند کرتے ہیں ویو پوائنٹس جو کہ وہ کمرشل اتنے اچھی جگہ ان کو پسند آتی ہے. تو کیا ہم غریبوں کو پسند نہیں ہے وہ زمینیں؟ تو لہٰذا ان چیزوں سے گریز کیا جائے اور اگر اس سلسلے کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے بیوروکریسی تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے, روڈز پہ آئیں گے اور ان کو ہم بتائیں گے کہ بھی کس طرح اس طرح کی زمینیں ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے بھی علاقے ہیں کہ ہنزہ میں دونگ داس ہے, بیرن لینڈز بہت ہیں ہمارے پاس, وہاں پہ جائیں, وہاں پہ اپنا ڈپارٹمنٹس بنائیں. ادھر یہ نہیں کہ آبادی میں ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے ان زمینوں کو آباد کیا ہے اور وہی آباد زمینوں پہ اپنے آفیسز بنائیں اور اپنے بنگلے بنائیں, اپنے ریسٹ ہاؤسز بنائیں. یہ قطعاً ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے, یہ ہم کبھی بھی اجازت دینے کے لیے اس میں نہیں ہے. تھینک یو. ڈائلیسس کے لیے ہنزہ سے تقریباً 10 سے 15 پیشنٹ گلگت جاتے ہیں ڈیلی جو کہ انتہائی غریب لوگ ہیں. یہاں پہ ڈائلیسس مشین بھی لگا ہے, کئی مرتبہ DHO صاحب کو بھی بتایا, احتجاج بھی کیا گیا. ڈائلیسس مشین لگنے کے باوجود یہاں پہ علاج نہیں ہو رہا ہے اور سیکریٹری ہیلتھ کو بھی ہم نے کئی بار بتایا ہے. اس پہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور DHO صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پہ وہاں علاج شروع کیا جائے کیونکہ فنکشنل کیا جائے. وہاں پہ صرف اور صرف فلٹر واٹر کا پرابلم ہے کہہ رہے تھے, لیکن اس وقت فلٹر واٹر کا نظام بھی علی آباد TMS والوں نے لائن دے کے بالکل ریڈی ہے, لیکن یہاں علاج نہیں ہو رہا ہے. تھینک یو. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ایشو کے اوپر میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں.
وہ ہے ہمارے اسپیشل پرسنز جو ہیں. پچھلے ہفتے ان کا پورا ورلڈ ڈے منایا گیا ہے. ہنزا کے اندر تقریباً کوئی 2500 سے لے کے 2800 اسپیشل پرسنز ہیں. اس میں سے کچھ کو اس کو اسپیشل پرسنز کا سرٹیفکیٹ ملا ہے, کسی کو نہیں ملا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کئی دفعہ ان کو بتانے کے باوجود, سوشل ویلفیئر والوں کو, ہمارے نمائندے کو اور ہمارے جو سرکاری ذمہ داران ہیں ان کو بتانے کے باوجود یہاں وہ سوشل ویلفیئر کا بورڈ یہاں نہیں آ رہے ہیں. اور یہاں سے متاثرین کو, بالخصوص اسپیشل پرسنز کے جو انتہائی مشکل حالات میں ہے, جو بیمار ہیں, ان کو یہاں سے گلگت ٹریول کرواتے ہوئے بہت سارے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. بالخصوص شمشال, چپرسن, مسگار اور اس طرح کے نالوں میں جو ہمارے گاؤں ہیں وہاں کے اسپیشل پرسن ابھی تک مسنگ ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں آپ کے وساطت سے, میڈیا کے وساطت سے, ایک بار پھر ہمارا جو سوشل ویلفیئر کا سیکرٹری صاحب ہیں وہ انتہائی قابل اور اس علاقے میں وہ ڈی سی بھی رہ چکے ہیں, ظفر وقارتاج صاحب سے, اور اس بورڈ سے کہ وہ بورڈ ہفتے میں یا 15 دن میں ایک دفعہ یہاں آ جائیں اور یہاں اسپیشل پرسن کو یہاں سے وہ اسپیشل پرسن کا سرٹیفکیٹ ایشو ہو, تاکہ ان کے ٹریولنگ کے لیے مشکلات نہ ہو. کیونکہ وہ ہمارے اصل وی آئی پیز, وہ ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں وہی ہمارے وی آئی پیز ہیں اور خدا کی اصل نمائندے ہیں. ان کا رکھوالی اور ان کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی آیا ہے کہ ان کے لیے حیدرآباد کے اندر ایک بلڈنگ بنا ہے جو کہ اسپیشل پرسنز کا سینٹر ہے, تو وہ ان کے نام پہ تعمیر ہو چکا ہے. وہاں پہ ان کے لیے فل فلیج سرکار کی طرف سے وہاں ان کے لیے ہاسٹل اور ان کے ایکسرسائز, ان کا میڈیکل اور ان کے ایجوکیشن کے لیے وہاں جلد از جلد سرکار کی طرف سے بندوبست ہو. کیونکہ آج تک جو این جی اوز کام کر رہا ہے ان کے پاس جب فنڈنگ ہوتا ہے تو وہ چلاتے ہیں, جب فنڈنگ نہیں ہوتا ہے تو وہ بیچارے وہ پورا متاثرین جو اسپیشل پرسنز ہیں وہ سفر ہو جاتے ہیں. لہٰذا انہیں پراپر طریقے سے سرکار یہ پوری ذمہ داری لے لے. میری اور پورا یہ ہمارے حیدرآباد کے عوام کی طرف سے, ہنزا کے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ ہے. تو میں ایک بار پھر یہ گزارش کروں گا کہ ان کے لیے یہاں سروسز دینے کی اشد ضرورت ہے. بہت شکریہ کہ ہر وقت آپ ہنزا کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں آپ ہر وقت ایکٹیو ہو کے یہاں کے مسائل کو آپ اجاگر کرتے ہیں اور اپنا علمی قلمی خدمات کرتے ہیں. میں عوام کی جانب سے اور پاکستان پیپل پارٹی ہنزا کی جانب سے بالخصوص آپ تمام چینلز کا اور میڈیا کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. ذکر ہوا مختلف ڈپارٹمنٹ میں اسامیوں کی تشہیر نہ ہونے کی, اسپیشلی میں ایجوکیشن کا ذکر کروں گا. وہاں پہ 182 پوسٹیں خالی ہے پچھلے 2 سال سے. یہاں صوبائی پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ ابھی تک تشہیر نہیں ہوئی ہے, جس کی وجہ سے خود بذات خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خود سفر ہو رہا ہے مینیج کرنے میں, اور مختلف اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کی وجہ سے بچوں کی تعلیم سفر ہو رہی ہے اور خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سفر ہو رہا ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ان اسامیوں پہ جلد از جلد ان اسامیوں کی تشہیر کی جائے تاکہ اساتذہ کی اور دوسرے اسٹاف کی کمی دور ہو سکے, خاص کر تعلیم کے محکمے سے. شکریہ. پچھلے کچھ ایک ماہ سے خصوصاً عطاباد جھیل پر انتظامیہ کی جانب سے مقامی لوگوں کو بار بار تنگ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ خاص طور پر تعمیرات اور ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں, جبکہ وہاں پہ غیر مقامی اور سرمایہ داروں کو کھلی چھوٹ ہے اور ان کی کنسٹرکشن دوسرے کام ہو رہے ہیں. یہ جو دوہرا معیار ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ, چیف سیکرٹری اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں پھر فوراً یہ پابندی ختم کی جائے. اسپیشلی جو وہاں کے مقامی لوگوں کے اوپر پابندی ہے, اور ان کی یہ ایک سازش ہے کہ اس طریقے سے وہاں پہ جو متاثرین ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کو تنگ کر کے وہاں کی زمینوں کو ہتھیانا چاہتے ہیں, اور جس کے بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. اگر
الٹیمیٹم دیتے ہیں 1 ماہ کا. اگر اس عرصے میں یہ پابندی خاص طور پر مقامی لوگوں کے اوپر سے ہٹائی نہیں جاتی ہے تو پھر ہم مزاحمت کی طرف آ جائیں گے. شکریہ.